وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا حبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا ومرجعنا ومكينا القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق المنزل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مختار صدق اللہ حاضرین محترم، آج کائنات میں بادشاہ سے لے کر پیدل چلنے والے ایک مزدور تک، جس کو جو منصب ملا، جس کو جو رزق میسر ہے، یہ میرے رسول کی زیارت کا صدقہ ہے۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے، یہ تو عالم دنیا، تو رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق۔ ہماری کتابوں میں تو یہ روایت ملتی ہے، لیکن دوسرے مسالک کے اہل علم نے بھی اپنی کتابوں میں اس روایت کو لکھا۔ دیوبند مسئلہ کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی خان تھانوی نے نشر الدین کے اندر یہ روایت لکھی۔ رشید احمد گنگوئی صاحب نے امداد السلوک کے اندر اسے درج کیا کہ حضرت جابر نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا، کسے تخلیق کیا؟ تو آپ نے جواب دیا، یا جابر ان اللہ خلق نور نبی کا قبل اشیاء من نورہ
اے جابر، اللہ نے پوری کائنات کی ہر شے کو بنانے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق. یہ روایت اپن نے بھی لکھی ہے اور دوسرے مسالک کے علماء نے لکھی. میں علماء کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جاہل لوگ تو مانتے نہیں، وہ تو بحث کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں. جو علم والے لوگ ہیں انہوں نے یہ باتیں تسلیم کی اور اپنی کتابوں میں ان کو درج. تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کی. جب تک اس نے چاہا وہ مصور اپنے بنائی ہوئی تصویر کو خود ہی دیکھتا رہا. عظیم شاہکار ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. چنانچہ جب اس نے چاہا کہ اب میں جانا جاؤں، کوئی مجھے اللہ کہے، کوئی مجھے رب کہے، کوئی میرے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے، تو رب العالمین نے پھر پوری کائنات کی ارواح کو بنایا. جب کائنات کی ارواح کو تخلیق کیا تو سب سے پہلا میلاد، پہلا جلسہ رب العالمین نے کیا. یہ سنت خدا بندی بھی اپنے عرش کے دائیں جانب ایک شیعہ عالم نے یہ روایت درج کی ہے، دل کو اچھی لگی اس لیے سنا رہا کہ عرش کے دائیں جانب جہاں مقام محمود ہے، اللہ نے نور والی قندیل میں اپنے محبوب کے نور کو رکھا. تمام کائنات کی ارواح کو پیدا کر کے، جمع کر کے، اجتماع کر کے انہیں کہا انظروا الی عبدی، میرے عبد کی طرف دیکھو. عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. عبد اور ہوتا ہے بندہ، اور اس کا بندہ اور ہوتا. اقبال نے کہا تھا عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. کہ وہ انتظار کرتا ہے اور یہ وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے. تو نبی علیہ السلام کو رب نے اپنا عبد کہا. اس سے بڑی معراج کوئی نہیں کہ خالق اپنے بندوں میں سے کسی کو کہے کہ یہ میرا. کوشش کیا کریں کہ اللہ رسول کی اطاعت اور اتباع میں اتنے قریب آ جائیں کہ وہ مالک کہہ دے کہ یہ میرا. انظروا الی عبدی، دیکھو میرے عبد کی طرف. اب تمام ارواح، عرب ہا خرب ہا، آدم سے لے کر قیامت تک، آخری انسان کے پیدا ہونے تک سب موجود ہیں. سبھی نے دیکھا، چاروں طرف سے دیکھا. نور والی قندیل میں نوری پیکر کو دیکھا. جس کو جو نظر آیا اسے دنیا میں وہی منصب عطا کر دیا گیا، وہی اس کا ذریعہ معاش بن گئے. آج بادشاہ سے لے کر مزدور تک جس کو جو رزق مل رہا ہے میرے نبی کی زیارت کے تو خیر مل گئے. دیکھو میرے عبد کی طرف. جب دیکھا سبھی نے، کسی کو ساتھ نظر آیا، کسی کو ماتھا. رب کی حکمت بالغہ کا تاج، وہ جس کو جو دکھانا چاہتا تو دکھا دیا. من نظر الی راسہ سارا سلطانہ،
من نظر الى جبینہ صار امیرا عادلا، من نظر الى حاجبہ صار نقاشا، من نظر الى اذنہ صار سامعا، من نظر الى عینہ صار حافظا لکتاب اللہ، من نظر الى خدہ صار عاقلا، من نظر الى انفہ صار طبیبا، من نظر الى لحیتہ صار مجاہدا، من نظر الى شفتہ صار وزیرا، من نظر الى لسانہ صار سفیرا، من نظر الى اسنانہ صار جمیلا۔ سبحان اللہ کی گونج تو ہر جملے پر آنی چاہیے، کیونکہ میں آپ سب کے اپنے کریم آقا کا نوری پیکر بیان ہمارا عقیدہ ہے کہ نورانیت بھی آپ کی صفت ہے، بشریت بھی آپ کی صفت ہے، آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، حقیقت آپ کی اللہ جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ممبر پہ بیٹھ ہم اعلان کرتے ہیں، ہم چاہے لوگوں کی طرح جاہلانہ گفتگو نہیں کرتے۔ من نظر الى رأسی صار سلطانا، نور والی قندیل میں دیکھتے ہوئے نوری پیکر کو میرے کریم آقا کا نوری سر مبارک جس کو نظر آیا اسے دنیا میں سلطان بنا دیا گیا۔ من نظر الى جبینہ صار امیرا عادلا، جس کو نور والی جبین اقدس کی زیارت ہو گئی اسے امیر عادل بنا دیا گیا۔ نظر الہ حاجبہ صار نقاشا، جس کو ابرو مصطفیٰ کی زیارت ہوئی اسے نقاش بنا دیا گیا۔ ومن نظر الہ عینہ صار حافظا لکتاب اللہ، جس کو نور والی قندیل میں دیکھتے ہوئے میرے کریم آقا کے نوری پیکر میں آنکھوں کی زیارت ہو گئی اسے قرآن پاک کا حافظ بنا دیا گیا۔ حافظا لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا حافظ بنا دیا گیا۔ کوئی اور سبحان اللہ کہتا یا نہ کہتا، حافظ آپ کو کہنا چاہیے اور ٹوپی درست کرنے میں لگے ہوئے منہ نیچا کر دی۔ سپیکر صحیح نہیں ہے آج آپ کا، گلہ ہمارا پہلے بیٹھا ہوا ہے، آواز صحیح نہیں۔ من نظر الى خدہ صار عاقلا، جس کو رخسار دکھائی دیے اسے صاحب عقل بنا دیا گیا۔ من نظر الى انفہ صار طبیبا، جس کو بینی شریف کی زیارت ہوگی اسے طبیب و ڈاکٹر بنا دیا گیا۔ صار سامعا، جس کو نور والی قندیل میں نوری پیکر کا دیدار کرتے ہوئے کان مبارک نوری نظر آئے اسے سامعین بنا دیا گیا۔ آپ سامعین ہیں، سننے والے، آپ سرکار کا ذکر کرنے والے اور آپ ہیں سرکار کا ذکر سننے والے۔ اپنی قسمت میں ناز کیجیے کہ آپ کو نوری کانوں کی زیارت۔ من نظر الى شفتہ صار وزیرا، جس کو لب ہائے اقدس کی زیارت ہوئی اسے وزیر بنا دیا گیا۔ ومن نظر الى لسان صار سفیرا، جس کو زبان اقدس کی زیارت ہوئی اسے سفیر بنا دیا گیا۔ ومن نظر الى اسنانہ صار جمیلا، جس کو میرے آقا کا دیدار کرتے ہوئے دندان مبارک کی زیارت ہو گئی اسے دنیا میں حسن کا یوسف بنا دیا گیا۔
کرتے ہوئے صرف سامنے والے دندان مبارک دکھائی دیے، وہ حسن کا یوسف بن گیا۔ میں تجھ جیسے 2 ٹکے کے انسان کو پورے رسول کے برابر کیسے تسلیم کر لوں؟ برابری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تمہیں کروڑ مرتبہ سوچنا چاہیے کہ تو نبی کی برابر ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ لِحْيَةِ سَارَ مُجَاہِدًا، جس کو ریش مبارک نظر آئی اسے مجاہد فوجی بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ حَلْقُومِ سَارَ وَائِدًا مُعَذِّنًا، جس کو میرے آقا کا حلق مبارک دکھائی دیا، حلقوم نظر آیا، اسے دنیا میں واز کہنے والا، اذان دینے والا بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ يَدَيْهِ سارا کاسبہ، جس کو ہاتھ نظر آئے اسے محنت مزدوری کرنے والا، رزق حلال کمانے والا مزدور بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ أَنَامِلِهِ، وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ كَفَّيْهِ سارا فَيَّاضًا، جس کو ہتھیلیاں نظر آئیں اسے وقت کا حاکم بنا دیا گیا۔ ہتھیلی کشادہ تیری سخاوت کی علامت، اسے وقت کا حاکم سخی بنا دیا گیا۔ دنیا میں جب تک زندہ رہے گا سخاوت کرتا رہے، غریبوں میں اللہ کا دیا ہوا مال میں سے رزق لٹاتا رہے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ ظَهْرِهِ سارا متواضع، جس کو پشت مبارک کا دیدار ہوا اسے متواضع آگے سے کساری کرنے والا بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ صَدْرِهِ سارا عالمًا مجتہدا، جس کو سینہ پاک نظر آیا اسے وقت کا عالم مجتہد بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ جَنبَيْهِ سارا سیافہ، جس کو پہلو مصطفیٰ کی زیارت ہوئی اسے شمشیر زن بنا دیا گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ بَطْنِهِ سارا صائمہ، جس کو شکم مبارک کا دیدار ہوا اسے دنیا میں روزہ دار بنا دیا گیا۔ اسے کیا بنا دیا گیا؟ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ سارا راکعاً ساجداً، جس کو نور والی قندیل میں عالم ارواح کے اندر زیارت کرتے ہوئے نوری پیکر میں سے میرے آقا کے نورانی گھٹنے نظر آئے، اسے دنیا میں سارا راکعاً ساجداً، رکوع کرنے والا، سجدہ ریزی کرنے والا نمازی بنا دیا گیا۔ وہ ایسے نہیں آ جاتا نماز پڑھنے کے لیے، وہ زیارت کا صدقہ۔ میرے نبی کی زیارت کے طفیل رب نے تجھے اجازت دی کہ آپ میرے گھر میں ماتھا لے گا، رکوع بھی کر، سجدہ بھی کر۔ ورنہ لاکھوں انسان بستے ہیں یہاں، وہ کیوں نہیں آ جاتے؟ بازار بھرا پڑا ہے، سارا دن بازار کے کاروبار ہو رہا ہے، دکانیں سبھی بند کر کے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کاروبار کا نقصان ہو جائے۔ ایک اللہ والا ایک دکان کے پاس کھڑا رہا، رش دیکھا دکان نماز کرنے مگر دیکھا دکان پر نہیں جا رہا۔ جب لوگ چلے گئے پوچھا نماز اذان سنی آپ نے؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ تو نماز نہیں پڑھی؟ کہتے نکاح چلے جا، میری مجبوری ہے، رزق کمانا بچوں کے لیے، اگر میں چلا جاتا تو نکاح بھی چلے جاتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اگر تجھے ابھی پیشاب آ جاتا تو پھر تو کیا کرتا؟ یہی کر دیتا سبھی کے سامنے، یا سب کو کہتا ٹھہرو مجھے حاجت کے لیے جانا ہے؟ کہتے وہ تو مجبوری ہے، بہت زیادہ
فرمایا افسوس تیرے مسلمان ہونے پر تمہیں نماز کو اس حاجت کا درجہ بھی نہیں. شرم آنی. اگر اللہ کے گھر میں آپ آ جاتے ہیں 5 وقت تو رب کا شکر ادا کیا کریں. اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر میں کوئی نہیں آتا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ سَاقِهِ صَارَ صَيَّادًا. اور جس کو بلیاں نظر آئیں اسے شکاری بنا دیا گیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ رِجْلِهِ صَارَ مَاشِيًا. اور جس کو قدمین شریفین کی زیارت ہوئی اسے پیدل چلنے والا بنا دیا گیا. بادشاہ سلطان سے لے کر پیدل چلنے والے تک پیشے تقسیم ہو گئے, منصب تقسیم ہو گئے. وَمَن نَظَرَ وَلَمْ يَنظُرْهُ شَيْئًا صَارَ كَافِرًا. جس نے اس دن عالم غیب میں نور والی قندیل میں ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے کی کوشش یا تو کی نہیں یا کی, لیکن نور مصطفیٰ کا دیدار اس کی قسمت میں نہیں تھا, کچھ نظر نہیں آیا, سارا کافرہ, اسے دنیا میں کافر بنا دیا. وہی نور مصطفیٰ اللہ نے آدم کی پشت میں رکھا, پیشانی چمک گئی. نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو کشتی نے نجات پائی. ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو آگ گلزار بن گئی. اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو جنت کا مینڈا ذبح ہو گیا, اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال لیا. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے, عبداللہ کو بچا لیا گیا. اور یہی نور عبد المطلب دادا کی پیشانی میں آیا تو آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کے کعبے کی طرف دیکھا تو نور یہاں سے نکلا سیدھا کعبے کو روشن کر رہا. ساتھیوں آ جاؤ واپس, اب ابرا سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے یقین ہو گیا ہے اس گھر کا محافظ وہی ہے, وہ خود حفاظت کرے گا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس سے بات چیت کرنے کی. جب ابرا آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے تو عرب والوں کے بھیڑ بکریاں جانور بھی ہانک کر لے گیا. عبد المطلب اس کے پاس آئے, آگے کہا ہمارے جانور واپس. اس نے کہا تم کیسے متولی ہو یہاں کے, میں تو کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں, تو جانوروں کی بات کرتا ہے. فرمایا جانور میرے ہیں اس لیے جانوروں کی بات کرنے آیا ہوں, وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اتنا جملہ بڑا کیوں بولا؟ کیونکہ بار بار کھڑے ہو کے جب کعبے کو دیکھا تو نور مصطفیٰ یہاں سے چمکا اور کعبے کو روشن کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی نور سید آمنہ کے پاس آیا. سبحان اللہ. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا, فرمایا خارج منی نور, میرے جسم سے نور برآمد, میرا گھر نور علی نور ہو گیا. اماں جان کے الفاظ ہے میرا گھر نور سے بھر گیا. سبحان اللہ. میں نے فرشتے کو دیکھا وہ 3 جھنڈے لے کر آئے. سبحان اللہ. ایک کعبے کے اوپر لگا دیا گیا, ایک مشرق اور ایک مغرب. سبحان اللہ. تیسرا منظر میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر سے لے کے آسمان تک فرشتے قطار در قطار ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں کھڑے ہو. لاکھوں کروڑوں فرشتے کھڑے ہو. سبحان اللہ. کیونکہ یہ تو محبوب کل ہے. سبحان اللہ. پوری کائنات کے محبوب, فرشتوں کے بھی محبوب ہے. آج ہم جھنڈیاں لگائیں تو منع کیا جاتا ہے, فرشتوں نے جھنڈے لگائے. آج ہم ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں درود و سلام پڑھیں, منع کیا جاتا ہے. وہاں ملائکہ آسمانوں تک قطار در قطار ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں کھڑے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ درود و سلام پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. کب سے بھیجتے ہیں, کب تک بھیجتے رہیں گے, اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا. اس کی تو قید ہی.
حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے میں دعا مانگ رہا کیونکہ وقت پتہ چل گیا تھا کہ بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے پودے کی. اللہ کے گھر کے پاس میں دعا مانگ رہا تھا. میں نے جانا کیا دیکھا کہ کعبہ جھک گئے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا صفا مروہ پہاڑیوں کو اوپر نیچے ہو رہی. کعبہ جھوم رہا ہے, صفا مروہ پڑے اوپر نیچے. میرے رسول کی تشریف آوری کی ولادت کی خوشی میں جشن منا رہا. کعبے سے بڑھ کر خوش کون ہوگا؟ سچے خدا کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور کعبہ خوشی منا رہا ہے. میرا پاک کرنے والا آ گیا ہے. اب لات کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, منات کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, عزا کو پھینک دیا جائے گا, حبل کی گردن اڑا دی جائے گی. اب صرف وحدہ لا شریک سچے خدا کی پوجا ہوگی کیونکہ ایک والا آ گیا. ایک والا ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. سبھی بول کے آواز آئی. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. کملی والا آ گیا. کملی والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. کسی کے گھر برادری والے آ کے مبارکباد دیتے, قبیلے والے آگے مبارکباد دیتے ہیں, قوم آتی ہے, دوستان رشتہ دار. سید آمنہ تجھے سلام, نوری ملائکہ آ کر کھڑے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں, نوری ترانہ گا رہے ہیں. سبھی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. دنیا والوں کے گھر شادیاں میں بجتے ہیں, کسی کے گھر خوشی کے ترانے بجتے ہیں. اے عبداللہ تجھے مبارک, جبریل امین کی قیادت میں نوری ملائکہ نوری ترانہ گاتے ہیں کہ ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. اب لنا عزا والا عزا ان کا جواب دینے والا آ گیا. لنا مولا والا مولا لکن کہنے والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. اب لات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, منات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ارے عزا سنگ ہو جائے گا. کیوں کہ ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. ایک والا آ گیا. کملی والا آ گیا. کملی والا آ گیا. عبد المطلب دوڑتے ہوئے اور ایک گھر کے اندر آئے. آتے ہی پوچھا بیٹی, بابا جی مبارک کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. ولدتہ نظیفا, میں نے صاف ستھرا بچہ جنم دیا. صاف ستھرا. ولدتہ نظیفا. اب دنیا میں آئے اترے ہوئے تھے آلودگیوں سے. دائی نے ہمیں صاف کیا, نرس نے دھویا, صاف کیا. کملی والے میرے آقا آئے, صاف کرنے والے نے پہلے سے ہی پاک صاف کر. حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ عام بچوں کی طرح اسے نہلاؤں. کان میں آواز آئی, خبردار ایسا نہ کرنا. میں نے تو خود انہیں اس قدر پاک و صاف کر دیا ہے, کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بدکار, گناہگار, کالے سیاہ دل والا کافر بے ایمان بھی اگر سچے دل سے ایک بار ان کا کلمہ پڑھ لے گا میں اسے بھی پاک کروں گا.
کیا بات ہے، بڑے میاں دل میں ارے ذہن میں بڑے بڑے فصحا کے نام آئے، بڑے بڑے بلاغا کے نام آئے، بڑے بڑے ادبا کے نام آئے، بڑے بڑے رؤسا کے نام آئے، پر دل کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ایک ہی نام، اور وہ نام ہے محمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ زمین جس کی تعریف کرے، آسمان جس کی تعریف کرے، جمادات جس کی تعریف کرے، نباتات جس کی تعریف کرے، آبشاریں جس کی تعریف کرے، دریا سمندر جس کی تعریف کرے، ریت کا ایک ایک ذرہ جس کی تعریف کرے، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی تعریف کرے، اشرف المخلوقات انسان جس کی تعریف کرے، نوری ملائکہ جس کی تعریف کرے، رب کا عرش جس کی تعریف کرے، لوح جس کی تعریف کرے، ارے قلم جس کی تعریف کرے، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی تعریف کرے، انسان جس کی تعریف کرے، مسلمان جس کی تعریف کرے، ایمان والے جس کی تعریف کرے، صوفیاء جس کی تعریف کرے، انبیاء جس کی تعریف کرے، اولیاء جس کی تعریف کرے، غیر جس کی تعریف کرے، کتب جس کی تعریف کرے، ابدال جس کی تعریف کرے، اوقات جس کی تعریف کرے، اوجابات جس کی تعریف کرے، اوجابات جس کی تعریف کرے، اوجابات جس کی تعریف کرے، تعظیم جس کی تعریف کرے، تعظیم جس کی تعریف کرے، 1,24,000 میرے نبی کے صحابہ جس کی تعریف کرے، کالے تن والا روشن من والا میرا بلال جس کی تعریف کرے، اشرف بشرا جس کی تعریف کرے، علی حیدر کرام جس کی تعریف کرے، عثمان ذی جس کی تعریف کرے، حضرت عمر فاروق جس کی تعریف کرے، صدیق اکبر جس کی تعریف کرے، ارے مجھے کہنے دیجئے، ارے آدم علیہ السلام جس کی تعریف کرے، نوح نجی اللہ جس کی تعریف کرے، ابراہیم خلیل اللہ جس کی تعریف کرے، اسماعیل ذبیح اللہ جس کی تعریف کرے، موسیٰ کلیم اللہ جس کی تعریف کرے، عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ جس کی تعریف کرے، سارا جگ جس کی تعریف کرے، بلکہ خود رب جس کی تعریف کرے، اسے محمد کہا۔ ارے بیٹی یہ نام تو نے کون سا رکھ لیا، یہ نام تو پورے عرب و عجم میں نے کبھی نہیں سنا۔ سیدہ آمنہ نے نار کرتے ہوئے جملہ بولا، بڑے میاں اندر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، اگر نام پہلی بار سنا ہے تو ایسا پہلا حسن و جمال شہزادہ بھی پہلی بار دیکھا۔ بے مثال سیدہ آمنہ نے دیکھا تو کہا بے نظیر و بے مثال۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل تو بھی اپنا فیصلہ سنا، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک ہر نبی رسول مرسل کے پاس میں نے تجھے بھیجا، ہر نبی کا چہرہ تو نے قریب سے دیکھا، اے جبرائیل تو بتا کیا میرے محبوب جیسا تو نے بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے جبرائیل نے جواب دیا کلم تو مشارق الارض و مغاربہا ولم اروا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری کائنات کو میں نے چھانٹ مارا، تیرے محبوب جیسا میں نہیں۔ آفاق ہا کر دیدم میرے متعور زیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دی گئی، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی، یارو مثل نہیں ہو لڑتی۔ اب آپ گونجنی چاہیے، آپ کا بھی یہی عقیدہ کہ ہمارے محبوب جیسا کوئی نہیں، تو پھر آپ بھی بولے گواہی دے۔
کے قلوہ بنائیں. کوئی مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن دی. یہ میرا دعویٰ ہے میرے محبوب جیسا کوئی نہیں. یقین قرآن پاک سے میں دوں آپ کے بات دونی چاہیے. کوئی مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن دی. ربنا وابعث فیہم رسولا یارو مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن. قد جاءکم من اللہ نور یارو مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن دی. لقد من اللہ علی المؤمنین یارو مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یارو مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن. کان قاب قوسین او ادنیٰ یارو مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن. ما ذاق البصر وما طغیٰ یارو مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن. یاسین والقرآن الحکیم یارو مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ یارو مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن. ورفعنا لک ذکرک یارو مثل نہیں ڈولن. قل هو اللہ احد یارو مثل نہیں ڈولن دی یارو مثل نہیں ڈولن. اور چپ کر میرے علی کی جا نہیں بولن دی جا نہیں بولن دی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آپ نے تو قل واللہ حد پڑھ دیا. یہ تو رب کی شان ہے, نبی کی شان کہاں سے آئی؟ اس کی وضاحت کرنا چاہتا. اللہ ایک ہے, پورا قرآن اس نے بھیجا. وہ کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ہوں, کہہ سکتا تھا کہ نہیں, مگر رب نے اپنا تعارف خود نہیں کرا, نبی کا تعارف خود کرایا. اپنی باری آئی تو کہا محبوب اب میرا تعارف تم کرو. آپ کہیں, آپ بتائیں. ارے توحید کا پرچار کرنے والوں اس سورت کے پہلے لفظ پر غور کرو. رب یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے رب مانے تو میرے حبیب کے وسیلے سے مانے. ڈائریکٹ کوئی نہ ہے میرے پاس, میں اس کا ایمان کلمہ قبول ہی نہیں کروں گا. میں ایک ہوں, میری احدیت, میری وحدانیت, میری سامدیت, میری الوہیت, میری ربوبیت کا اگر کوئی اقرار کرے اس سے پوچھو کیوں کہا تم نے کہ رب ایک ہے, وہ کہے میں نے اپنے نبی کی زبانی سنا. رب شانہ در
ان کا کاروبار تھا، شہر کے بچوں کو لے جاتی تھی، شہروانوں کا اصول تھا اپنے بچوں کو پرورش و تربیت کے لیے دیہات والی پاکیزہ صاف ستھری ماحول اور زندگی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے کے اندر فطری طور پر شجاعتی پیدا ہو جائے، بہادری فواد و بلاغت بھی آ جائے، گاؤں میں رہنے والے کے اندر فساد بھی آ جاتی ہے، شجاعت و بہادری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج سرمایہ دار دائیاں بھی مکے میں آئیں، غریب حلیمہ سعدیہ بھی آئی، سرمایہ دار دائیاں میرے رسول کے دروازے پر آئیں، غریب حلیمہ سعدیہ سرمایہ داروں کے دروازے پر جس دروازے پر دستک دیتی ہیں، ارے گھر والا باہر نکلتا ہے، حلیمہ کی سواری کو دیکھا ناکمہ کمزور و نحیف ہے، ارے شوہر حارث کو دیکھا پیوند لگا لباس پہن رکھا ہے، اے حلیمہ جا جا میں اپنا سرمایہ دار بیٹا تیری گود میں نہیں ڈالوں گا، تیرے بعد اپنا پیٹ پالنے کے لیے روٹی کا انتظام نہیں، اپنا تن ڈھانپنے کے لیے تیرے پاس لباس نہیں، میرے امیر زادے کی پرورش کیسے کر پاؤ گی؟ ارے غریب حلیمہ سعدیہ کو سرمایہ داروں نے بغیر ٹھکرا دیا، ادھر سرمایہ دار دائیاں در مصطفیٰ پر آ کے دستک دیتی ہیں، باری باری آتی ہیں، ایک ہی جواب ملتا ہے، ہاں بیٹا ہوا ہے، دوسرا سوال آتا ہے، ارے بتائیے بہن کیا بیٹے کے باپ پر ارے سر پر باپ کا سایہ بھی ہے کہ نہیں؟ سیدہ آمنہ کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھی، ارے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، ایک ہی جواب آتا کہ میرا بیٹا حالت یتیمی میں پیدا ہوتا۔ سرمایہ دار دائیاں ایک دوسرے کو کوہنی مار کر یہ جملہ بول کے چلی جاتی تھی، ارے چھوڑو جی اس بچے کو، اس گھر سے ہمیں کیا ملے گا، اس بچے کے سر پر تو باپ کا سایہ تک نہیں، یہ عام باتیں ہیں، لیکن میرا عشق و وجدان کہتا ہے، میرا اندر کہتا ہے، میرا ایمان پکار پکار کے کہتا ہے، کسی دائی کی کیا جرأت تھی میرے نبی کی چوکھٹ کو چھوڑ کے چلی جاتی؟ یہ فیصلہ تو میرے رب نے پہلے دن سے کر لیا، میرے رب نے فیصلہ پہلے دن کر لیا، محبوب فکر نہ کرو، میں تمہیں اس آغوش میں جانے نہیں دوں گا جو مجھے اچھی نہیں لگے گی۔ ارے پتہ چلا مکہ مدینہ لاکھوں لوگ جائیں گے، جتنا دوسری دائیاں مارو واپس چلی گئی، اسی طرح وہ بھی خالی واپس لوٹ آتے، لاکھوں روپے خرچ کر کے۔ کوئی ہوتا ہے عشق و ایمان والا، سچے عقیدے والا، جو غریب حلیم سعدیہ کے دل کی صدقے اسی کی طرح مکہ اور مدینہ کی برکتیں لے کر آتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو بغیر انکار کرتے چلے جا رہے تھے، مگر میرا عشق کہتے نہیں نہیں، ارے وہ انکار بظاہر تھا، میرے رب کی رحمت آہستہ آہستہ کھرامہ کھرامہ حلیمہ کا ہاتھ تامے درے عبداللہ کی طرف لا رہی تھی۔ حلیمہ نے آ کے دروازے پر دستک دی، عبد المطلب نے پوچھا مندر کلباب کون ہے؟ جواب ملا آنا حلیمہ سعدیہ، قبیلے دے تعلق۔ عبد المطلب خوش ہو گئے، بیٹی نام بھی اچھا، قبیلہ بھی اچھا ہے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا بابا جی ارے کیا نام بتایا؟ ارے حلیمہ نام بتایا۔ فرمایا جلدی جائیے، اسی کا انتظار ہے۔ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو مجھے یہی آوازیں آتی تھی، آمنہ خیال کرنا جب تک سات قبیلے کی حلیمہ نامی عورت نہ آئے، بچہ کسی اور کے حوالے نہ کر دو۔ عبد المطلب دوڑے گئے، حلیمہ اندر آ گئی، فرمایا مجھے بیٹا دکھا دیجیے۔ عبد المطلب لے کے اندر گئے، سب بچھونا ریشمی نیچے بچھا ہوا، ارے دور سے زیادہ سفید چادر روکے مصطفیٰ پر میرے قریبہ کا لی ہوئی۔ رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی جا، میرے حبیب کو جا کر یہ بات کہہ دے، میرا سلام بھی کہہ دے، اب کوئی اور نہیں آیا، آپ کی اماں جان آئی ہے۔ میرے حبیب سے کہہ دو یہ وہ مبارک خاتون آئی ہے جس کا پاک دودھ تیری نبوت والی پاک رگوں میں جانا ہے۔ جب یہ بیٹا کہہ کر بائیں پھیلا دے تو اماں کہہ کر سینے سے لگ جانا۔ حلیمہ
سعدیہ کہتی ہے میں نے کپڑا ہٹایا آپ نے دیکھا مسکرا دیے پہلی مسکراہٹ میں میرا کلیجہ چھین لیا آپ نے میں نے اٹھایا سینے سے لگایا اپنے آنچل میں چھپایا ارے گھر سے باہر آتی حلیمہ سعدیہ ارے حسب عادت کئی گھروں سے انکار ہو گیا تھا ارے حارث شوہر پوچھتا ہے اے حلیمہ بتا کچھ ملا کہ نہیں حلیمہ نے نال کر کے کہا اے میرے سردار آج کچھ نہ کہو بلکہ سب کچھ مل گیا آج کچھ نہ کہو سب کچھ مل گیا اے حلیمہ میں نے سنا یہ بچہ یتیم ہے اے میرے مجانی خدا سے یتیم نہ کہو یہ تو دور یتیم ہے اے حلیمہ جلدی آ سہیلیاں چھوڑ کے چلی گی رات ہونے کو ہے اپنے لمبا صبر کرنا آگے آگے شوہر بیٹھ گیا پیچھے حلیمہ بیٹھ گئی شوہر پیچھے حلیمہ نے اپنی گود میں اپنے عربی لال کو لے لیا سواری کو اٹھنا کیا کہتے لیکن سواری اٹھنے کا نام نہیں لیتی حلیمہ حیرت میں آ کر کہہ دی یا اللہ یہ کیا ماجرا میری گود ہری ہو گئی ارے چاند سے زیادہ سین مکھڑے والا شہزادہ میری آگوش میں آیا سواری کیوں نہیں چلتی ہاتھے بغیبی کی آواز آئی ہے حلیمہ جب تک شاہ سوار آگے نہیں آئے گا سواری نہیں چلے گی سبھی سبحان اللہ میرا گلہ انتہائی خراب ہے چھاتی دھوک رہی ہے پھر بھی میں پوری زور کے ساتھ اپنے محبوب آقا کا پاس جب تک شاہ سوار آگے نہیں آئے گا سواری نہیں چلے جائے نہیں چلے گی ارے میرے نبی آگے تشریف لائے وہ سواری جسے چلا نہیں جاتا تھا میں جملہ اکثر بولتا ہوں وہ سواری تیز گام بن گئی سہیلیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئی حلیمہ کی سواری آگے اور جس سواری کی بات بھاگ والے کے ہاتھ میں آ جائے وہ پھر پیچھے رہ سکتی نہیں وہ پیچھے رہ سکتی نہیں وہ حلیمہ کی سواری ہو تمام سواریوں سے آگے معراج کی رات وہ براق کی سواری ہو براق تمام جنتی براقوں سے آگے وہ ہجرت کی رات صدیق اکبر کی سواری ہو تو صدیق تمام صحابہ سے آگے پر سوار اور ہے سانو دسن حلیمہ مائی ایک تو تینوں بھاگ لگ گئے سانو دسن حلیمہ مائی ایک تو تینوں بھاگ لگ گئے سانو دسن حلیمہ مائی ایک تو تینوں بھاگ لگ گئے وہ جنوں کی دانا پسند کسے دائی اسے سونے نو میں جان اسی نے لائی پسند کسے دائی نیو تو میں نو بھاگ لگ گئے نیو کی تانا پسند کسے دائی نیو تو میں نو بھاگ لگ گئے حلیمہ سعدیہ کا کہنا اور درخت میرے سامنے کھڑے دکھائی دیتے تھے جب میری سواری قریب جاتی چلو سمیت نیچے گر جاتے جب سواری آگے نکلتی وہ پھر کھڑے ہو جاتے تو کبھی نہیں ہوئے میرے کانوں میں آواز آئی کسی کہنے والے نے کہا ہے حلیمہ تجھے مبارک کائنات کا والی تیری آغوش میں جا رہا ہے اور یہ جنت کے درخت سے سلامی پیش کر دے حلیمہ سعدیہ کا کہنا جہاں جہاں سے میری سواری گزرتی کوئی درخت و پتھر آتا مجھے مبارک بات دیتا مجھے سلام کہتا حلیمہ سوچ میں ڈوب گئی یہ بچہ تو بڑے نصیب والا ہے یہ تو میرے مقدر سنوار دے گا میں غریب و ناتواں مفلس و نادار ہوں اس کی ارے اس کے مقدر اور نصیب کے مطابق
مطابق ارے میں کھانا پینا کہاں سے لاؤں گی؟ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سوچا میرے رب کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، فرمایا جبرائیل جی رب جلیل ارے جا جنت کے اندر میری خیر سے کہہ دے، میری رحمتوں سے کہہ دے، میری برکتوں سے کہہ دے، میری عنایتوں سے کہہ دے، میری نوازشوں سے کہہ دے، کائنات کی ایک ایک نعمت کو میرا حکم سنا دے۔ حلیمہ کی سواری کے پہنچنے سے پہلے پہلے حلیمہ کے سیج میں جا کے پھیرا لگا دے۔ حلیمہ بعد میں پہنچے میری خیر پہلے ہو، حلیمہ بعد میں پہنچے میری عنایتیں پہلے ہو، حلیمہ بعد میں پہنچے میری برکتیں پہلے ہو، حلیمہ بعد میں پہنچے میری نوازشیں پہلے ہو، حلیمہ بعد میں پہنچے میری رحمتیں پہلے ہو، حلیمہ بعد میں پہنچے کائنات کی ایک ایک نعمت پہلے موجود ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تک بچے جو یہاں آئے وہ بطور مہمان تھے، حلیمہ میزبان ہوا کرتے۔ اب عربی لال نے اللہ کے حبیب نے 4 سال حلیمہ کے پاس رہنا ہے، بطور مہمان نہیں، بطور میزبان۔ میرے رسول میزبانی کے فرائض سر انجام دیں گے، ارے حلیمہ تو کیا اس کا پورا 7 قبیلہ بطور مہمان یہاں پہ رہے۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا میری سواری پہنچی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، پورا کا پورا پنڈ میری کٹیا کے آس پاس جمع۔ اے پنڈ والے ہو تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک بابا جی آگے بڑھ کر کہتے ہیں حلیمہ تجھے بتائیں تو کیا بتائیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے کام کاج میں مصروف و مشغول تھا۔ چند لمحے پہلے آسمان سے کسی نے بلند آواز میں پکار کر اعلان کیا، اے 7 قبیلے والوں جلدی جلدی حلیمہ کی کٹیا کے پاس پہنچو، کائنات کا مالک آ رہا ہے، استقبال کرو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اپنے مجاتی خدا سے شوہر سے، ہارے میاں جلدی کیجئے سواری بٹھائیے، کیونکہ پورا پیٹ جمع ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے شہزادے کو دیکھ کر کوئی نظر بدل جائے۔ سواری بٹھائی گئی، حلیمہ نے عربی لال اپنے آنچل میں چھپایا، اپنی کٹیا کے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر۔ آپ فرماتے ہیں میں بھول گئی کہ میں کوئی چراغ جلا، میں نے دروازہ بند کیا، ایک ہی دل کی تمنا تھی حلیمہ ایک بار پھر اپنا عربی لال دیکھ، دیدار کر، زیارت کر۔ میں نے جلدی جلدی بچھونا بچھایا، عربی لال کو لٹا کے اس کے چہرے سے اپنے آنچل کو ہٹایا تو آپ کے دونوں رخساروں سے ایسا نور نکلا، میری کٹیا نور اللہ، میری کٹیا نور نور۔ صبح ہوئی تو شوہر حارث ایک بکری کا دودھ دونے کے لیے حلیمہ نے کہا دودھ نکالو، کہنے لگے ریوڑ میں بکری پہ ایسی نظر تو نہیں آتی، کوشش کرو تھوڑا سا دودھ مل جائے۔ جب بکری کے باپ برتن لے کر بیٹھے رب نے فرمایا جبرائیل قسمت بدل گئی، حکم بھی بدل گیا، پہلے یہ بکریاں ان کی ہوتی تھی، اب میرے محبوب کی ہیں، میرے حبیب کی پہلی برکت انہیں ملنی چاہیے۔ تمام ریوڑ تندرست ہو گیا، بکری کی کھیری دودھ سے بھر گئی، اب دودھ جا رہے برتن، ایک برتن بھر گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا حلیمہ پکار اٹھی، ارے حارث عبداللہ کے باپ، ارے گھر میں برتن کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ کیا تھا؟ میرے نبی مہربانی کے فرائض سر انجام دے۔ 4 سال کریم آقا نے حلیمہ کے گھر میں، حلیمہ سعدیہ کہتی ایک دن میری سہیلی آئی اور آ کر کہنے لگی حلیمہ مجھے دیر پر رحم آتا ہے 10 سال تو غریب غربت میں تو نے زندگی، ارے مکے سے
بیٹا کیا لائی؟ تیرے تو ہوش و حواس ہی اڑ گئے، ساری رات دیا جلا کے رکھتی ہے، اتنا تیل کہاں سے لاؤ گی؟ حلیمہ سعدیہ نے مسکرا کے کہا، سہیلی کو گلے سے لگایا، فرمایا خدا کی قسم جب سے عربی لال آیا میں نے چراغ جلایا ہی، اس کے چہرے کے نور سے میری گٹیا نور اللہ نور ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں نا، جب وہ عمر مبارک آئی، جب گھر والے بچے سے کہتے کہو ابو کہو امی بیٹا، ہم نے سوچا میری بیٹی شیما نے جس کا نام حذیفہ تھا، دوسری بیٹی کا نام انیسہ، ایک بیٹے کا نام عبداللہ، شوہر کا نام حارث تھا، میرا عربی لال محمد عربی آیا، میں نے سوچا اب اس کی عمر اس قدر ہو گئی ہے، اب اس کو سکھایا جائے۔ شیما کہتی اما جان فکر نہ کریں، کل سے میں سکھاؤں گی اپنے ویر کو، ابو ابو سکھاؤں گی، امی امی سکھاؤں گی۔ حلیمہ کا کہنا ابھی میری آنکھیں بند نہ ہوئی، میں نے کیا دیکھا، میرا عربی لال بلند آواز سے پکار کر بول رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ جب میں نے کان لگائے تو آواز آئی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ قدوسا قدوسا نعمت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب العالمین ابراہیم تجھے ضرورت نہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ سورہ رحمان پڑھی آپ نے کبھی؟ یہ آیت پڑھی؟ غور نہیں کیا، ترتیب پہ غور نہیں کیا۔ الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھا دیا۔ آگے ہے خالق الانسان جس نے پہلے انسان کو بنایا۔ انسان بعد میں بنا، پہلا بشر بعد میں بنا، آدم کی تخلیق بعد میں ہوئی، قرآن کی تعلیم نور مصطفیٰ کو پہلے اللہ سے۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے، بلا وجہ تو ترتیب نہیں رب نے اس طرح کی کہ علم کی بات پہلے کی کہ میں نے علم دے دیا سارا، پھر آگے بات کی کہ اب میں نے انسان کو بنایا۔ تو بھئی انسان تو بعد میں بنا، تو یہ قرآن کا پورا علم رب نے کس کو دیا؟ اس کو دیا جس کو سب سے پہلے تخلیق۔ حلیمہ سعدیہ کہتی، مگر کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا آگے نہیں جانا چاہتا، پھر بزرگوں کی فرمائش پر گلا ساتھ نہیں دے رہا، پھر بھی میں لوری کے 2-3 بول آپ تک پہنچا دے کہ ہر ماں کی طرح حلیمہ سعدیہ بھی اپنے عربی لال کو جھولے میں جھلاتی تھی، جھولے میں لٹاتی تھی، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی تھی پھر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا کرتی، کیونکہ میرا دل کلیجہ تو اس کی مٹھی میں تھا۔ جب میں دیکھتی تو میں حیران ہو جاتی کہ جھولے کے بعد بھی کوئی نہیں مگر جھولا غیب سے کوئی جھولا رہا۔ حلیمہ کو کون سمجھائے؟ جھولے میں لیٹنے والا نبیوں کا سردار ہے، رسی پکڑ کر جھلانے والا فرشتوں کا سردار ہے۔ جبریل نے کہا تھا یا اللہ بڑا طویل عرصہ ہو گیا میرے دل میں کوئی کام نہیں لگایا، فارغ رہتا ہوں میلا۔ رب نے فرمایا جا میرا حبیب آ گیا ہے۔ جب شیما پاس نہ ہو، حلیمہ پاس نہ ہو، گھر کے کام کاج میں ہو، رسی پکڑ کے جھولا تو نے جھولا، کیونکہ تو ہے سید الملائکہ اور وہ ہے سید الانبیاء، وہ فرشتوں کا سردار ہے اور وہ نبیوں کا امام ہے۔ تجھے دے رہی ہوں لورے کرتے ہوں پیار سو جا، تجھے دے رہی ہوں لورے کرتے ہوں پیار سو جا، راتوں کو جاگنا ہے
دودھ پینے والے گلنا بہار سو جا میرا دودھ پینے والے گلنا بہار سو جا ہے یہ گرمیوں کا موسم کڑی دھوپ پڑ رہی ہے یہ گرمیوں کا موسم کڑی دھوپ پڑ رہی ہے نہ جا بکریاں چرانے صبح کو سال سو جا نہ جا بکریاں چرانے صبح کو سال سو جا جھولا جھولا رہے تھے کہہ گئے کہ یہ فرشتے جھولا جھولا رہے تھے کہہ گئے کہ یہ فرشتے آرام کر حبیبے پروردگار سو جا آرام کر حبیبے پروردگار سو جا ہے یہ وعدہ اس کا سچا اللہ بخش دے گا ہے یہ وعدہ اس کا سچا اللہ بخش دے گا امت کے بارے اتنا نہ ہو بے قرار سو جا امت کے بارے اتنا نہ ہو بے قرار سو جا ہو برم پائے شاہ پری فیصل آباد کا شاعر ہے جتنے لوری کے بورڈ لکھے اکبر نام ہے اس یہ مقطع ہے آخری شعر ہے اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اکبر شاعر نے تخیل یہ پیش کہ کریم آقا علیہ السلام اپنی امت کے غم میں ان کی بخشش کے لیے انہیں بخشوانے کے لیے ساری ساری رات مصلی پر کھڑے رہے تو لوگ گزارتے کہتے یا اللہ جس امت کا والی مالک نبی بنا کر تو نے بھیجا ہے میں اس امت کی سفارش کر دو مولا اس کی بخشش فرما آپ کے قدموں پر قدمین شریفین پر فرما جا کیا ہمارا حق نہیں بنتا جو نبی ہمارے لیے رو رو کے پیروں پر ورم لے آئے ہماری بخشش کے لیے دعائیں کرے ہم اپنے اپنے گھروں میں گلی محلے میں کیا اس کا میلاد نہ منائیں کیا اس کا ذکر نہ کریں جس نے بھی گھر میں میلاد منایا گلی کوچے میں حصہ ڈالا میں انہیں سلام دے تو شاید کہتا ہوں ہوا برم پائے شاہ پری تو کہا خدا نے اکبر تیرا جاگنا ہے اتنا مجھے ناگوار سو جا تیرا جاگنا ہے اتنا مجھے ناگوار سو جا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کملی بولنے والے میرے محبوب میری بارگاہ میں رات کو آیا کرو تو تھوڑی دیر کے لیے آیا کرو ساری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ودعا صورت نازل میرے نبی بہت خوش ہوئے صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے اتنا خوش اپنے نبی کو ہم نے نہیں دیکھا جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے صحابہ میں کچھ اس لیے ہوں اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند سورج ستارے رکھ دیے جائیں ایک ہاتھ میں پوری کائنات رکھ دی جائے نعمتیں رکھ دی جائیں اور پھر مجھے کہا جائے یہ سب کچھ لے لو اور یہ آیت واپس کر دو میں سب کو ٹھکرا دوں گا یہ آیت واپس نہیں کروں گا کیونکہ اس آیت میں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا
اگر ایک بھی میرا کلمہ پڑھنے والا جنت سے باہر رہ گیا میں نے راضی نہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب یہ نعت اعلیٰ حضرت کا کلام قلندر لاہوری علامہ اقبال کے سامنے پڑھا گیا تو آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور جھوم کر ایک ربائی ان کی زبان پر آئی۔ آپ فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم بنائے خدا اور بسائے محمد